اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وامر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ آج اگر ہم اس بات سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں کہ اولاد کی صورت میں انسان کو گویا ایک دوسری زندگی ملتی ہے، تو بہت سارے تجربوں کے بعد جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے، دینداری اس میں آ جاتی ہے، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جب اس کی اولاد زندگی گزارے تو وہ غلطیاں، وہ حماقتیں، وہ کوتاہیاں جو اس سے اس کی جوانی میں ہوئیں، لڑکپن میں ہوئیں، وہ ان سے محفوظ رہے۔ ہمارے دین میں بھی یہ اہم بات ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو بہترین عطیہ والد اپنے بچوں کو دیتا ہے اس میں تعلیم و تربیت سب سے بہترین عطیہ ہے۔ کئی روایتوں میں کچھ اس طرح سے بات آتی ہے کہ والد جو تھا وہ فاسق تھا، گناہگار تھا، مگر جب اس کے بچے نے، جب اس نے اس کو قرآن پہ ڈالا، جب اس کو نیکی پہ ڈالا، تو اس نے کوئی نیکی کی، بسم اللہ پڑھی، قرآن یاد کرنا، ناظرہ پڑھنا شروع کیا، تو والد کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنا۔ مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ تمام اعمال جو ہیں انسان کی موت تک ان کا ثواب، ان کا فائدہ، اس کا ریوارڈ وہ رک جاتا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے موت کے بعد، اس کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اس کو ریمیٹنس آتی رہتی ہے۔ اپنی محنت نہیں ہوتی، والد صاحب نے جو کر دیا، بچہ جو ہے کما کر اس کو ریمٹ کر رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ ان میں سے ایک نیکی ہے، کوئی بھی ایسی نیکی، مسجد بنا دی، کنواں بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، جب تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے علم پڑھایا، وہ جب تک پڑھایا جا رہا ہے اس کا فائدہ۔ اور تیسری ہے صالح اولاد، جب وہ نیکی کرتی ہے، والد کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ مگر یہ کام جتنا پہلے آسان تھا، اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں تو جو ماحول تھا مسلمان مملکتوں میں، مسلمان اسلامی خلافتوں میں، جس طرح کے ادارے تھے، مدارس تھے، جس طرح کا ماحول تھا، ایک اشارہ کروں گا صرف۔ اگر ہم 100 لوگ رہتے ہیں ایک بستی کے اندر، تو میرے بچے کی تربیت کرنے والے اگر 100 بڑے رہتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں اور فیملیز ہیں، تو میرے بچے کی تربیت کرنے والے آپ سب 99 اور مجھے ملا کر 100 پورے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں اب یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ ہمارا بھائی، اجنبیوں کو تو چھوڑ دیں، دوسروں کو تو چھوڑ دیں، وہ کوئی ہمارے بچے کو تنبیہ کرے، تو اب گویا کہ تربیت کرنے والے ایک ہم ہی رہ گئے اکیلے۔ اور پہلے جو تھے ہر ایک کوئی ہر بچے کی تربیت کرتا تھا۔ اب یہ چند کچھ دہائیوں پہلے کی بات، ہر ایک کوئی ہر ایک کے بارے میں فکر مند تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی کہ جو پہلے جو بھیڑیے پھر رہے تھے ہمارے ریوڑ پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے، اب وہ ان بھیڑیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی ہے، وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو گئے ہیں، طرح طرح کی شکلوں میں، طرح طرح کے حلیوں میں، طرح طرح کے ڈسگائزز میں، طرح طرح کی بھیس بدل کے آس پاس موجود ہیں۔ اور میں ایک اپنی اہلیہ کو یہ بات کرتا ہوں کبھی کبھی، چونکہ میرا جو ایک نسبت رہی ہے وہ تقریباً 20 سال تعلیم سے رہی ہے، اور یہاں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں، لمز، IBA، KSBL، کچھ اسکولوں کے، اسلامک اسکولز کے، اور دوسرے ان کے بورڈز پہ بھی رہا ہوں، ان کے ساتھ بھی ان کو کچھ مشاورت کرتا رہا ہوں۔ تو جو تربیت کے ایشوز ہیں، جو کیسز آتے ہیں، ان کو دیکھ کر کبھی کبھی میں ڈر کے اپنے قریب والوں سے، خاص طور پر اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں، جس دنیا میں ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جس دنیا میں ہم آئے تھے، اس دنیا میں بڑا فرق ہے۔ اور اگر اللہ ہی حفاظت کرے ہماری نسلوں کی تو ہی حفاظت ممکن ہے، ورنہ جو بگڑنے کے اسباب
جو بگڑنے کے ذرائع ہمارے بچوں کے ارد گرد ہیں وہ ہمارے بچپن میں ہمارے پاس دستیاب نہیں تھے، ہمارے آس پاس نہیں تھے۔ گویا میں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے آپ کی اور میری، اس دور کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کی ذمہ داری ملٹیپل فولڈ ہے، کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اس ہمارے والدین کی ذمہ داری سے، ہمارے دادا کی ذمہ داری سے، اس سے پہلے کے لوگوں کی ذمہ داری سے۔ جو باتیں ہمیں جا کے 20 سال میں معلوم ہوتی تھی، ہمارے بچوں کو 12 سال کی عمر میں پتہ ہیں، تھینکس ٹو سوشل میڈیا، تھینکس ٹو انٹرنیٹ، تھینکس ٹو دا اسکول نیٹ ورک، تھینکس ٹو جو صحبت ان کو میسر ہے چاروں طرف سے۔ تو ایک سرمایہ ہے، اور یہ میں قرآن حدیث سے بھی علماء سے آپ پوچھیں گے تو آپ کی دولت سے، آپ کی جائیداد سے بڑھ کر جو سب سے بڑا سرمایہ جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہے۔ جو چند میں نے آیتیں پڑھی اس میں نص کے اندر، یعنی قرآنی نص کے اندر یہ وارد ہوا کہ اپنے گھر والوں کو، جس میں اولاد شامل ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اور یہ جو تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، تمہارے لیے امتحان ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم کرو، خود بھی اس پہ جمے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری، براہ راست ذمہ داری، کلکم راع، تمہیں سے ہر ایک کوئی چرواہا ہے اور تم سے سوال کیا جائے گا، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ الرَّعِيَّةِ، اس کے رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، میں اوروں کے لیے بھی ذمہ دار ہوں، بحیثیت امتی کے، ہم تبلیغ والوں سے سنتے رہتے ہیں، میرے اوپر ایک عمومی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی ذمہ داری، ترجیح بنیاد پہ جو ذمہ داری ہے وہ میری اپنی سگی اولاد کی ہے، اپنی براہ راست اولاد کی ہے، اس کے لیے میں براہ راست ذمہ دار ہوں۔ اب اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں تحقیق سے، اور ہم یہ نشست میں بھی ہم سوچتے رہیں گے، ایک مستقل ایک محنت ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ پہلے یہ میں بات دوبارہ تکرار کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے، میں بھی سمجھتا تھا، یہ لگتا تھا کہ اگر میرے پاس یہ موقع تھا کہ جب میں اپنی ڈگری مکمل کر کے فیصلہ کرنے لگا تھا کہ میں واپس پاکستان آؤں یا امریکہ میں ٹھہر جاؤں، تو اس وقت تقریباً مجھے جو پاکستان میں آفر تھی اس سے کم از کم 20 گنا زیادہ کی آفر مجھے امریکہ میں تھی۔ تو کیا وجہ تھی پھر کہ میں اور مجھ جیسے لوگ پاکستان آ جاتے ہیں؟ تو ایک بات کہی جاتی تھی اور ابھی بھی کہی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک نسل تک چلو حفاظت کر لیں گے، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پھر پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے بچے کہاں گئے، یہ بات کہی جاتی تھی۔ اچھا، میں چونکہ امریکہ بھی دیکھا اور پاکستان بھی واپس آ کے دیکھا، اور دیکھ رہا ہوں پاکستان کیسی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں کیسے تیزی سے بڑھ رہا ہے، ان کی طرف بڑھ رہا ہے، معاشرتی تبدیلیاں، تعلیمی تبدیلیاں سب میرے سامنے ہیں۔ تو اب میں ایک بات کا قائل ہو چکا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بچہ، کوئی ماں باپ جو فکر مند ہے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے بارے میں، چاہے وہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا آسٹریلیا میں، جرمنی میں کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے بچوں کو اسلامک سکولز میں بھیج رہے ہیں تماماً، مجھے یہ لگتا ہے واللہ عالم کہ ان کی نسلیں زیادہ محفوظ ہیں ان والدین کی نسلوں کے بجائے جو اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بے فکر ہیں، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، اور کسی بھی اسکول میں بھیج رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت، ان کی اخلاقی، روحانی، علمی، جسمانی نشو و نما سے یکسر غافل ہے۔ تو گویا فرق جو ہے ملک سے زیادہ والدین کا ہے، والدین کی اپروچ کا ہے، والدہ والد کے بچوں کے ساتھ انٹرفیس کا ہے، انٹریکشن کا ہے۔ اور ایک بات جو میں پچھلی نشست میں بھی کہی تھی، اور اگر مجھے ایک بات آپ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں اور بات کہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں صرف اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اپنے علماء کی کچھ باتوں سے، ان کے اقوال سے نہیں کر رہا، صرف ان دو چیزوں پہ منحصر نہیں کر رہا، بلکہ میرا انحصار اس میں کچھ ویسٹرن لٹریچر بھی ہے جہاں پہ چائلڈ سائیکالوجسٹ، جو سائیکولوجیکل پیڈیاٹریشنز ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بات کر رہا ہوں۔ اور وہ بات یہ ہے، پہلی، دوسری، تیسری بات، تینوں باتیں، کہ آپ کا تعلق آپ کے بچے سے مضبوط ہونا چاہیے، گہرا ہونا چاہیے، دوستی والا ہونا چاہیے۔ اور اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں اسیوم یہ کر رہا ہوں، میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ یہاں شریک ہیں بنیادی طور پہ دیندار لوگ ہیں،
میں نے شاید پہلی بات میں کرتا کہ پہلے اچھے مسلمان آپ خود بنیں، لیکن یہ پھر میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ. جب آپ کا اپنے بچے سے دوستی کا، بے تکلفی کا تعلق، کم از کم ایک، اور عام طور پہ والدہ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، والد سے ایک ڈسٹنس ہوتا ہے. یہ زیادہ میرے سے مخاطب جو ہیں وہ والدہ ہیں. لیکن والد کا یہ مطلب نہیں کہ والد، کیونکہ ہماری جو سب سے اچھی مثال قرآن میں بیان کی گئی ہے جن صاحب کی، جو بہترین والد کا جس کا رول بتایا گیا ہے، وہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ آبتی، میرے ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے. والدہ کے پاس بھی ہو سکتا گئے ہیں، لیکن قرآن میں ذکر جو کیا اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور والد صاحب سے ذکر کر رہا ہے کہ میرے ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا. تو ایک اس آیت سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بچے آ کر دل کی ہم سے کہنے والے ہوں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے روب و دبدبے کی وجہ سے اپنی مصروفیت میں، مثلا میں کاروباری آدمی اور میں سارا دن دکان کی محنت کر کے رات میں 10 بجے جب گھر میں آیا ہوں، میں کھانا کھا کر تھوڑا سا اخبار دیکھ کر، تھوڑا سا خبریں پڑھ کر، ادھر ادھر دوستوں سے بات چیت کر کے کچھ کام نپٹا کر کے سونا چاہتا ہوں. اب میرے اوپر گزرتا ہے کہ کوئی بچہ مجھ سے آ کے بلا وجہ وہ آ کے، اچھا بچے کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ وہ والدہ تو سارا دن ساتھ ہے، تو والدہ کی محبت اگرچہ زیادہ ہے لیکن والدہ سے اتنا والد صاحب کی محبت ایک دم اس کے دل میں آتی ہے، وہ بھاگا آتا ہے، چھوٹا بچہ خاص طور پہ، اور والد سے لپٹتا ہے چپٹتا ہے، لیکن والد جو ہے عام طور پہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے چڑھتا ہے. یہاں پہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ ہم فوراً جاتے ہی اس کو گود میں اٹھائیں، اس کو ہوا میں اچھالیں، اس کو اپنے چپٹائیں، اس سے پوچھیں بیٹا کیسے ہو، کیسی گزری، تو اس سے وہ تعلق قائم ہوگا. اور اسی طرح سے والدہ جب بچہ اسکول سے آیا ہے، مدرسے سے آیا ہے، تو پوری دن کی کھانا کھلا رہی ہیں، ساتھ ساتھ اس کو نہلا رہی ہیں، ساتھ ساتھ اس سے پوچھتی جا رہی ہیں آج کیا ہوا، آج تمہارے دوست احمد نے کیا کیا، آج ٹیچر نے، انگلش کی ٹیچر نے کیا کہا. اچھا اب میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے پیرنٹنگ اسٹریس چائلڈ، ایک ویسٹرن اتھارٹی ہے مشیل بیلی، انہوں نے لکھی ہے. وہ بھی اس میں لکھتی ہیں دین کی بات بھی ہماری ہے. جہاں آپ کو کوئی تغیر نظر آئے، جہاں پہ کوئی تبدیلی نظر آئے، جہاں پہ کوئی انوکھا اس کے رویے میں تبدیلی نظر آئے، فرق نظر آئے، وہاں پر اس بات کا امکان ہے کہ بچہ کسی سٹریس سے گزر رہا ہے، بچے کو کوئی چیلنج سامنے درپیش ہے. مثال دیتا ہوں، یہ میں اپنے کچھ بچوں کی مثال دے رہا ہوں، کچھ ارد گرد والوں کی مثال دے رہا ہوں جہاں پہ کوئی تبدیلی تھی، والدہ نے نوٹ کیا، والد نے نوٹ کی، اور پیچھے جو ہے ایک بڑا زبردست خطرہ تھا جو اس کے پیچھے تھا. مثالیں دے رہا ہوں. ہمارے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ سر میں درد کی شکایت کرنے لگا، یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کتاب میں، چیسٹ پین، ہیڈ ایکس، اسٹمک پینز مستقل اگر ہو رہے ہیں، بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے، بچہ اپنے بیہیویئر میں وائلنٹ ہو گیا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، یہ ساری اس بات کی علامتیں ہیں کہ بچے کو کوئی چیلنج درپیش ہے. اور اگر والدین نے انٹرونشن نہیں کی، اگر والدین نے اس کو نہیں سنبھالا تو آگے مزید مسئلہ بنے گا. تو پتہ چلا کہ کچھ ایسا ایشو تھا کہ نوکروں میں سے کوئی اس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ظاہر ہے وہ بعد میں ہمیں صرف بیہیویئر سے وہ چیز پتہ چلی، اور اس کے بعد ہم نے انٹرونشن کی، جب اس کو نوکر کو نکالا تو سر درد بھی رخصت ہو گیا. ایک دفعہ ایک اور بچے کے سلسلے میں یکایک ساتھ ہے بچہ، وہ تغیر کی بات کرتا، تبدیلی کی بات کرتا، یکایک کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ چڑچڑا ہونے لگا، ہر بات میں چڑچڑا، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں throwing tantrums، ہر وقت کسی بات پہ ناراض. انگریزی میں کہتے ہیں he is not acting himself, she is not acting herself. بچہ وہ بچہ نہیں ہے، تبدیلی نظر آ رہی. پتہ چلا تو اس کے ساتھ اس کی کلاس میں کوئی بچہ اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے، نازیبا باتیں کر رہا ہے، اس کو کچھ نازیبا باتیں سکھا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کے اوپر بوجھ آ رہا ہے. اور جب بچے کے اوپر بوجھ آ رہا ہے تو اس سے سنبھالا نہیں جا رہا. اب ذرا کاؤنسلنگ ہوئی، ذرا سے اس کی تھراپی ہوئی، ذرا سے اس کو لے کر چلے، اس کا ایک سیشن ہوا، آہستہ آہستہ بچہ کھلا، بچے نے وہ بات پوری کی. اور اس بات پوری کرنے کے بعد جب والدہ والد نے انٹرونشن کی تو اس کے نتیجے میں اسکول کے اندر بھی وہ تبدیلی آئی. اس بچے کو آپ نے ان لوگوں سے علیحدہ کیا اور اس کے لیے وہ اچھی صحبت کا سبب بنا. تو گویا کہ والدین کو اپنے بچے کے تمام دوستوں کے نام جو ہیں ان کی ٹپس پہ ہیں.
اور وہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا ہے. تو والدہ صاحبہ کبھی بچے کو سمجھا رہی بیٹا وہ بچے سے تھوڑا سا دور رہا کر, کبھی ہاں سلام دعا کر لو ٹھیک ہے, تھوڑا سا دور, ہاں فلاں بچے کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. کیونکہ والدہ کی بچے کی بات چیت سے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں شرکت سے اتنی تفصیل سامنے آ گئی, اس کو اتنا پتا ہے کہ بچہ کس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہا ہے. دیکھیں آپ سے میں پوچھوں گا آپ کے سب سے بڑی متا کون سی ہے, آپ کے سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے, آپ کی سب سے بڑی بلونگنگ, آپ کی سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ کیا آپ کہیں گے وہ ڈیفنس کا پلاٹ, یا آپ کہیں گے جو 5 ملین کا میرا بینک بیلنس اس انویسٹمنٹ میں نے رکھا ہوا ہے اسلامک سیکورٹیز میں لگایا وہ, یا آپ کہیں گے کہ آپ کی اپنی ڈگریاں, یا آپ کہیں گے میری پارٹنرشپ انویسٹمنٹ وہ شیئرز میں نے خریدے ہیں, یا آپ کہیں گے کہ جو میری اولاد ہے, جو میرا علی ہے, حسن ہے, احمد ہے, جو میری آمنہ ہے, فاطمہ ہے, یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے میری. اور یہ چیزیں جو نا ان کو کچھ آگے پیچھے ہو جائے لیکن میرے بچوں کو, میری نسلوں کو کچھ نہ ہو. دیکھیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے چیز عجیب, میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں سے, قرآن شریف میں آتا ہے سورہ طور میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم, جو لوگ ایمان لائے اور ان کا اتباع کیا ان کی ذریات نے, ان کی نسلوں نے, ان کے بچوں نے, بِایمان, ایمان کے اندر, الحقنا بہم ذریتهم وَأَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, ہم ان کی ذریات کو ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں. الحقنا کا مطلب الحاق کر دیں گے, ملا دیں گے ساتھ. تو گویا کہ کیا ایمان کی شرط ہے, اس میں اعمال کی شرط بھی لگائی. اس میں مفسرین فقہاء نے لکھا ہے کہ والدین ایمان مومن تھے, اچھے اعمال والے تھے, بچوں اس درجے کے اعمال والے تھے بھی نہیں, ایمان میں ان کا اتباع کیا, ان کو ملا دیں گے ساتھ, ان کی جنت, ان کا لیول ریز کر دیں گے, وہ بچے آپ کے قریب ہو جائیں گے, اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی, اگر بچے آپ سے آگے نکل گئے تو آپ کو ان سے ملا دیں گے, اوپر کی طرف ملائیں گے, نیچے کی طرف نہیں ملائیں گے. مفسرین نے لکھا کہ یار یہ بچے تو کبھی کبھی آدمی, تو جنت تو شہوات کی جگہ ہے, جنت تو خواہش پورے کرنے کی جگہ ہے, تو بچے کبھی کبھی تو آدمی چڑھتا بھی تھا نا بچوں سے. اب وہاں پہ حوریں ہیں, باغات ہیں, کھانا پینا ہے, تو یہ بچے بھی بیچ میں آ جائیں گے. بچوں کے لیے ٹائم نکال لے گا انسان ان چیزوں سے نکل کے. تو بتایا کہ بچوں کے اندر انسان کی جو دل لگا ہوا ہے, یہ قرآن کی آیت سے نص سے ثابت ہے کہ ہم نے تمہیں نساء سے شہوات اور بچوں, بنین اور اولاد نرینہ خاص طور, تو یہ چیز نص سے ثابت ہے. تو بچوں کی جو خواہش, وہاں پر بھی جنت میں جا کر بھی تمام حوروں, غلمان اور جنت کی نعمتوں کے درمیان بھی آپ اپنی اولاد سے مستغنی نہیں ہوں گے, آپ کو اولاد وہاں بھی یاد آئے گی. اور یہ بھی کہا ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں, یا کوئی ایسا نیک آدمی ہو جس کی اولاد, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ بہت بڑا فتنہ, یہ بہت بڑی امتحان ہے کہ کسی کی اولاد جو ہے مسلمان نہ رہے اور وہ جہنم اہل النار میں سے ہو, تو وہ ظاہر جنت میں کچھ جائے گا, اس کو تو دل میں محبت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی محبت کو محو کر دیں گے, مٹا دیں گے, اس کو بھلا دیں گے اس کا کوئی بیٹا بھی تھا. تو گویا کہ موت کے بعد بھی, جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد, اور وہاں پہ بھی فیملی اکٹھی ہے, فیملی ریونین ہوگا جنت میں بھی, جس سے آنکھیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کریں گے. تو اس دنیا میں گویا کہ سب سے بڑی متا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سب سے بڑی متا اور سب سے بڑے اثاثے کو آپ کے اور میرے ایک بڑا خطرہ لاحق ہے. یہ جو دیندار حضرات ہوتے ہیں نا ہمارے, جو مدرسے کے, اور سارے, میں بھی ہوں مدرسے کا, انہی میں سے ہوں, ان لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے, مخلوط تعلیم, مخلوط یہ وہ, ویلنٹائنس ڈے, فلاں چیز, یہ بڑی نظر آتی ہے. لیکن یہ خطرہ جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ذرا چھپا ہوا ہے, اور مجھے چونکہ اس سے واسطہ پڑتا ہے, میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں. وہ خطرہ اس بیائی سے میرے نزدیک 100 ٹائم زیادہ ہے. اور وہ خطرہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے ہم جدید تعلیم سے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ریکنسیلیشن, جس کی تطبیق ہماری دینی تعلیم سے نہیں ہوئی بھی. تو ایک بچے کے اندر جہاں ہم مدرسے میں بھیج کر اس کو مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں, مومن بنا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ساتھ ساتھ جب اس کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں ہم ویسٹرن سائنٹیفک لٹریچر سے, ویسٹرن فلسافیکل لٹریچر سے, تو ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم ایک بیج بو دیتے ہیں, آپ کو اچھا لگے نہ لگے, ایک ایگنوسٹک کی, ایک ایتھیسٹ کی, ایک دہریے کی, ایک ایولیوشنسٹ کی. میں ثابت کرتا ہوں اپنی بات کو کس طرح سے. جب آپ بھیج رہے ہیں, کیونکہ میرے سامنے اسکول کا سلیبس بھی میرے سامنے ہے. ابھی میں نے اپنے بچوں کو سائنس کی کتاب 7ویں جماعت کی پڑھائی ہے, میں آپ کو ایگزیکٹ
ایگزیکٹ سینٹینسز کوٹ کر سکتا ہوں کیا چیزیں آہستہ آہستہ یہ برین واشنگ کر رہی ہوتی ہیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے, اس کا توڑ بھی ہے انشاءاللہ, اس کا حل بھی. ہو رہا کیا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے, یہ جو ایک ہمارا دیندار لوگوں کا ایک زندگی کے بارے میں ایک ایمان ہے, ایک نقطہ نظر ہے, ایک نظریہ ہے, اس کا ایک آلٹرنیٹیو پرسپیکٹو, ایک متبادل نظریہ ساتھ ساتھ چاروں طرف پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ. آپ اس کو دجالی کہہ دیں, اس کو دہریت کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن یہ جڑیں پکڑ رہا ہے. اور یہ ایسے جڑیں پکڑ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو بظاہر آپ کو بالکل دیندار فیملی سے لگتے ہیں, دیندار فیملی سے ہیں, جب وہ آ کے کنفیس کرتے ہیں, یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے سر, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات. یا کچھ بہت آگے بڑھ کر کے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں سر سچی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں نہ ایبزارب کر پاتے ہیں, نہ سمجھ پاتے ہیں, نہ ہم مانتے ہیں, بلکہ ہمارا نیریٹو ڈفرینٹ ہے. ہم اپنی فیملی سے نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک دم ایک فتنہ مچ جائے گا, وہ شور مچا دیں گے, کر دیں گے, لیکن ہم ڈرتے ہیں. لیکن ہمارے بہرحال ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اچھا مجھ جیسے لوگوں سے بھی کم اور لوگوں سے اپنے دوستوں سے ایکسپریس کر دیتے ہیں. اور یہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں یہ نیریٹو بڑھتا جا رہا ہے. اس کے حل کے لیے بھی یاد رکھیے گا کہ 3-4 چیزیں, 4-5 چیزیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. پہلی بات جو میں نے اس کی دوبارہ عرض کرتا ہوں, اس کے بعد اگلی بات کر رہا ہوں, کہ پہلی بات یہ کہ بچہ آپ سے سب سے اچھا آپ کا دوست ہے. اگر وہ بچہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا, وہ عصر سے مغرب تو بڑا حافظ ہے, سب کچھ ہے, عصر سے مغرب تو گلی کے بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہا ہے نا, اس پہ آپ کا کنٹرول ہے کہ کون بچے کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کر رہا ہے, اس بچے کی زبان کیسی ہے. کچھ نہیں تو 2 دن آپ بھی اس کے ساتھ کرکٹ کھیل لیں, 2 دن آپ کنٹرول کر لیں اس کو, 2 دن اس کو کہیں اپنے ساتھ گھمانے لے جائیں اور اس سے بات چیت کریں, اس سے پوچھیں اس کو باتوں میں. لیکن ہر وقت آپ اس کے گریڈز نہیں پوچھیں گے, ہر وقت آپ اس کو نماز پہ تنبیہ نہیں کریں گے, ہر وقت آپ اس کو ڈانٹ جھاڑ مار نہیں پلائیں گے. اگر آپ کریں گے تو دوستی والا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے گا پہلی بات ہماری یہ آئی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی دوستی ہے کہ وہ آپ کو دوست کی حیثیت سے, مجھے کبھی کبھی ایون دو دل نہیں میرا ہوتا, لیکن آج کل یہ جیسے کرکٹ کا چل رہا ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے, ان کے گھر پہ نہ ٹی وی ہے نہ ریڈیو ہے نہ کچھ, مگر کہیں نہ کہیں سے ان کو اسکور پتا ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا بیٹا کیسے جا رہا ہے, اچھا, تو ان کو لگے کہ اچھا یہ والد صاحب کچھ چیزیں وہ بھی نظر آتی ہیں جو ہمیں ہر وقت ہمارے ذہن پہ سوار رہتی ہیں, یہ والد صاحب کچھ الگ مخلوق نہیں ہے, تو ساتھ ساتھ وہ رہتا ہے. اب پہلی چیز جو ہے اس کے علاوہ انٹلیکچوئل لیول پہ جو میں نے عرض کیا, ان کا دینی فریم ورک الگ بن رہا ہے, دماغ میں ایک الگ خانہ ہے جس میں دین بن رہا ہے, دنیاوی ایکسپلینیشن الگ بن رہی ہے. دین میں وہ بچہ قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو زمین آسمان بنائے فی 6 ایام ثم استوى علی العرش, 6 دن میں بنائے, اور پھر عرش پہ اللہ تعالیٰ جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق قائم ہوئے. وہاں پڑھ رہا ہے, وہ سائنس کی کتاب میں پڑھ رہا ہے, ماڈرن ہیومن بینگز ہومو سیپینز ایوالوڈ 200,000 years ago somewhere in continental Africa. 2 لاکھ سال پہلے جو موجودہ دور کا انسان ہے, یہ ارتقاء کے درجے میں پہنچ کر یہ ایوالو ہوا اور یہ افریقہ میں پیدا ہوا اور وہاں سے مائگریٹ کر کے چاروں طرف پھیل گیا. دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں. اب بچے کے ٹیچر, اسکول, کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ بچہ سائنس میں ہر سال وہ ری انفورس ہو رہا ہے, سائنس کی ایک کتاب ہے, اس میں نیریٹو, چاہے وہ سنگاپور کی کتاب ہو, اے لیولز میں پڑھائی جاتی ہے, اس کا نیریٹو کریشنسٹ نہیں ہے, اس کا نیریٹو جو ہے وہ ایوولوشنسٹ ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ, اب بچہ کس کو مانے؟ وہ آپ کی چند مولوی زراعت لوگ, وہ تو بیچارہ ترجمہ بھی نہیں پتا اس کو, وہ ایک جگہ میں اس کو وہ بات پڑھائی جا رہی ہے, یہاں پورا معاشرہ وہ زبان بول رہا ہے, وہ انگریزی کا ایک درجہ ذرا سا زیادہ ریسپیکٹیبل ہو گیا تو اس کو وہاں سے سورس سے آ رہی ہے. تو گویا کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خیالات نشو و نما پا رہے ہیں. سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 6 دن میں, سائنس کہہ رہی ہے کہ جو بڑی واضح کیلکولیشنز ہے, کاسمولوجسٹ کنورج کر رہے ہیں کہ تقریباً 13.7 بلین پرانی ہے ہماری یونیورس, اور یہ جو زمین ہے جسے ارتھ کہتے ہیں, عربی میں ارض کہتے ہیں, اس کی عمر جو ہے نا 4.5 بلین سال کے قریب ہے. اب بچے سے کوئی ہو تو اس کو بتائے کہ دیکھو یہ دن رات کا حساب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ بھی فرمایا کہ یہ جو قیامت کا دن ایک دن ہے, یہ تمہارے دنوں کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہے. تو دنوں کا حساب ریلیٹو ہوتا ہے. اس کو کوئی یہ بتانے والا ہے کہ جو سب سے کلوزسٹ پلانٹ ہے, جو بالکل قریب ہے, اور جو ارتھ ہے, اس کا دن جو 24 گھنٹے کا دن, اگر پلوٹو کا دن لیں آپ تو 80 سال کا, جو سب سے دور پلانٹ ہے اس کا 80 سال کا ایک دن ہے.
تو ایک اس کا سال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ریلیٹو ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 6 دن جو ہیں وہ کاسمولوجیکلی کیا ہو سکتا ہے, اس کو کوئی بتانے والا تو ہو تاکہ اس کی تطبیق ہو سکے, اس کو سمجھ میں آ سکے, وہ پک کر سکتے, وہ ایک انٹیگریٹڈ نیریٹو, ایک سمجھے ریکنسائل نیریٹو بنا سکے. تو ایک انٹلیکچولی ہمیں بچوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہم ان کو بتا رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ہم اس کو پڑھا رہے ہیں ساری چیزیں, دنیا کیسے بنی, جانور کیسے ہیں, دیکھو اللہ نے کیسے, اب ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ پڑھا رہے ہوں گے یا کسی دیندار اسکول میں آپ نے ڈالا ہوگا تو ٹیچر یہ ساتھ ساتھ بات ڈالا ہوگا, وہ پڑھا رہا ہوگا کہ دیکھو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جراثیم پیدا کیا, وہ بیکٹیریا پڑھ رہا ہے, وہ بایولوجی میں بیکٹیریا پڑھ رہا ہے, چھوٹی سی فارم وائرل اور بیکٹیریا سے فرق کر رہا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام بنایا. اور چھوٹی سی بات والدہ نے والد نے ایڈ کر دی, کیا بات ایڈ کر دی, یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں سکھایا کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ. اور یہ دیکھو یہ UN والے جو ہے نا یہ ملینز آف ڈالرز اس لیے خرچ کرتے ہیں افریقہ میں کہ تاکہ بچے جو ہیں انفنٹ مورٹیلٹی یعنی بچوں کی جو تیزی سے بچے مرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے, تو صرف وہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں, اس کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کریں. نبی کے سنت میں سنت میں اپنے سکھا دیا. اب یہ ایک انٹیگریٹڈ اس کو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو انٹلیکچولی آپ کو بھی آج کل کے چیلنجز سے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اور بیچ میں آپ کو پڑھانے میں چیزیں ڈالنی پڑیں گی. یاد رکھیے گا کہ یہ جو ماڈرن ڈے سائنس ایوالو ہوئی ہے یہ ان کے ڈارک ایجز میں, جب یہ لوگ کہتے تھے کہ زمین جو ہے, اور گلیلیو سے لڑتے تھے چرچ والے کہ زمین جو ہے دنیا کا سینٹر ہے, ہمارے علماء ہمارے سائنٹسٹ کبھی آپس میں نہیں لڑے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. علماء نے, مولوی حضرات نے اس زمانے کے جو ہمارے علماء تھے جنہوں نے الجبرا ایجاد کی, کیمسٹری میں ترقی کی, سائنس میں ترقی کی, ہمارے علماء نے, کیونکہ نیریٹو ایک تھا دونوں کا, دین اور سائنس جو تھے وہ ایک دوسرے سے متنازع, ایک دوسرے سے معارض نہیں تھے, ٹکراتے نہیں تھے, تبھی ہم نے تو یہاں پر بھی ہمیں وہ نیریٹو ہم ہی کرنا ہے. اچھا وہ اب ہسٹری میں مثال دے رہا ہوں. ہسٹری میں جو ٹیچر عام طور پہ پڑھا رہی ہے, او لیولز میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں, عام طور پہ ان کی ٹیچر جو پڑھائے گی تو اس میں اکبر بادشاہ کو وہ ہیرو دکھائیں گے اور اورنگزیب کو عام طور پہ ولن دکھائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. اورنگزیب اس کو اکبر کو دکھائیں گے کہ بڑا پلورلسٹک تھا, آل ایمبریسنگ تھا, اس نے دین کی بنیاد پر تنگ نظری کا ثبوت نہیں دیا بلکہ اس نے ایک مرجر کی, ایک انضمام کی صورت نکالی, دین الہی ایجاد کیا, راجپوتوں میں اپنی وہ بہا کے لایا, ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کی, اور ساتھ ساتھ اس نے ایک ایوالو کیا جس میں جسے کہتے ہیں آج کل بڑا ورڈ چلا ہوا ہے کہ انٹر ریلیجس ہارمونی, یعنی بین المذاہب عام طور پہ آپس میں ایک ایکسیپٹنس اور ایک آپس میں محبت اور یہ ساری چیزیں اس نے وہ قائم کی. اچھا یہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ اس نے جو آئیڈیاز داخل کیے وہ بنیادی عقائد کو ہلا دینا, تو یہ ساری چیزیں بچے کے ذہن میں آہستہ آہستہ جا رہی ہیں. ظاہر ہے وہ بچہ جب آگے چل کر جب اسے گریجویٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر یہ سبب بن سکتی ہیں ارتداد کا, فتنے کا. تو اگر ہم نے ساتھ ساتھ یہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ, علمی لیول پہ اگر ہم نے ساتھ ساتھ بچے کو لے کر نہ چلے تو پھر یہ آگے سبب بن سکتا ہے الحاق کا, اس کے زندگاہ کا, ارتداد کا, ان سب چیزوں کا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. زیادہ ذمہ داری ایجوکیشنسٹ کی ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری جو پیرنٹس ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, اس کی انٹیگریشن کیسے ہو رہی ہے. پھر آ جائیں سارے گیجٹس پہ, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, آئی فون, سیمسنگ, یہ ساری چیزیں. یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے بچے کو ایون ٹین ایج تک کبھی بھی ان کو فری ایکسیس نہیں دے سکتے وداؤٹ سپرویژن. جب آپ نے ان کو فری ایکسیس دے دیا اور وہ خود اپنی سرچ کر رہے ہیں, آپ میں سے جو لوگ بھی انٹرنیٹ پہ بھیجتے ہیں, ہم بڑی ایک معصومانہ چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض سرچ میں ایسی چیزیں آتی ہیں ہم خود حیران ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی. یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں یہاں پلانٹڈ ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ بچوں کے معصوم ذہن کو اگر آپ نے بگاڑنا ہے, اگر ان کو ڈسٹرب کرنا ہے, اگر پریشان کرنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں گیجٹس پکڑا دیں اور سپرویژن چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے ان کی معصومانہ, ان کی فطرت کو تحفظ دینا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ نشو نما فطرت پہ ہو, ان کی معصومیت برقرار رہے, وہ ایک اچھے مسلمان نکھر کے آئیں, وہ شروع سے ایسے, تو جو وائلنس ہے ان چیزوں کے ذریعے سامنے آتی ہے, جو بے حیا کی چیزیں ان چیزوں کے ذریعے سامنے آتی ہیں, یقین مانے اگر آپ نے ان کو اکیلا چھوڑا تو 99% نہیں 100% چانس یہ ہے کہ ایک دن میں نہیں, 2 دن میں نہیں, 1 مہینے میں نہیں, 2 مہینے میں نہیں, ان کے سامنے ایسے مناظر آئیں گے جو آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کے سامنے آتے.
اور یاد رکھیے اگر یہ کم ایج پہ یہ ڈسٹربنگ مناظر آتے ہیں تو یہ ساری زندگی ان کے ذہن میں چپکے رہیں گے. اور اس میں صرف میں بیاہی کی بات نہیں کر رہا بلکہ وائلنس کی بھی بات کر رہا ہوں. ایسی تصویر ہم اپنے بچوں کو نہیں دکھانا. اگرچہ ہم اپنے بچوں کو بہت بتاتے ہیں سیریا میں یہ ہو رہا ہے, اپنی زکوٰۃ صدقات وہاں بھیجو, اپنے زیور تک قربان کرو, لیکن وہاں کے مناظر ہم اپنے بچوں کے ذہن میں نہیں دکھانا چاہتے. اور اس کی وجہ ہے کہ اس سے نفسیاتی امراض سامنے آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ ہم جو دیں گے, اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں, کوئی مفتی صاحب نہیں, کوئی اسلامی ادارہ نہیں, بلکہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس جو امریکہ کی بڑی ایک علمی تنظیم ہے بچوں کے ڈاکٹرز کی, وہ تجویز کر رہی ہے کہ یو مسٹ لمٹ دا اسکرین ٹائم, یو مسٹ لمٹ دا اسکرین ٹائم ٹو دا میکسیمم آف 2 hours پر ڈے. یعنی کیا مطلب کہ جو اسکرین ٹائم میں ویڈیو گیمز بھی آ گئے, اسکرین ٹائم میں آئی پاڈ, آئی فون, سیمسنگ کا ٹائم بھی آ گیا, اسکرین ٹائم میں ٹی وی, جو بھی چیزیں آپ لگا سکتے ہیں ساری چیزیں آ گئیں. وہ گورے کہنے پہ مجبور ہیں, کوئی ان کو اسلام سے لینا دینا نہیں ہے, وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ اپنے بچوں کی ایکسپوز نہ ہونے دیں. ارے بھائی وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں بھی ایک زبردست وبا پھیلی ہوئی, وہاں بھی وہ پریشان ہے. وہ بچہ جو ہوگا, اب یہ ملینیلز جسے ہم کہتے ہیں, جو نئی نسل آ رہی ہے, ملینیلز جسے ہم کہتے ہیں, میں اپنے بچوں کی مثال دے رہا ہوں, حالانکہ اس کو بہت ریسٹرکٹڈ ہم نے رکھا ہے, 2 گھنٹے تو کیا آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کا. یہ بھی تھوڑا سا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دنیا میں وہ بچے آ رہے ہیں تو یہ مطلقاً بھی اس کو ان کو منع نہ کریں, کیونکہ آپ منع کریں گے کہیں سے رستہ نکال کے دوست کے گھر جا کے, کسی اور کے گھر جا کے وہ ایک کام شروع کر دیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے ہو اور آپ چیزیں نکال کے دیں. بھائی یہ کلپ دیکھ لو, آپ نے دیکھ لی, وہ کلپ دیکھ لیں, کوئی جانوروں کی ہے, کوئی اچھے ورلڈ جس میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ نے اس کو پروف کر کے ان کو دکھا دیا, بجائے اس کے کہ ان کا شوق کہیں غلط طریقے سے پورا. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے بہت سارے مفاسد اس کے کنٹرول کر لیے. فزیکلی بھی اس کے ڈینجرز ہیں, اس کی ریڈیشنز وغیرہ ہیں, ساری چیزیں ہیں, وہ بچوں سے الگ رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سائیکولوجیکلی, روحانی طور پہ, نفسیاتی طور پہ بچے کی اچھی ذہنی نشو و نما کے لیے یہ علماء نہیں, یہ ہمارے مفتی حضرات نہیں, بلکہ یہ ان کا لٹریچر کہہ رہا ہے, ان کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں مفاسد ہیں, ان میں نقصانات ہیں, اس میں ضرر ہے. تو اس سے ہمیں بچوں کو بچانا ہے, لمٹ کرنا ہے, اپنے سپرویژن میں کرنا ہے. آئیڈیلی ہمیں خود وہ کلپ جو ان کو اچھی لگتی ہیں آپ ڈھونڈیں, اردو میں ڈھونڈیں, انگلش میں ڈھونڈیں, عربک میں ڈھونڈیں, آپ کو مل جائیں گی بہت ساری. اگر نہیں ملتی تو مجھے بتائیں, میں آپ کو ڈھونڈ کے, میں نے جو اپنے بچوں کو دکھائی ہے میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. آپ وہ ڈھونڈیں, اس سے بچے کی عربی کی صلاحیت بڑھتی ہے, انگریزی کی صلاحیت بڑھتی ہے, اس میں میوزک نہیں ہوتی, میوزک آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی چیز آپ کے پاس ہو. میں نے تو اس غرض سے ایک سافٹ ویئر ہے سونی ویگس, اس کے ذریعے سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں کلپس کو, وہ میں نے سیکھا اور کچھ میں نے ایڈٹ کر کے بچوں کو دکھائی, یا وہاں سے فاسٹ فارورڈ کر کے دکھائی. تو کچھ چیزیں آپ کو پھر میوزک سلو کر دی, وہ کر دی, ساری چیزوں کا احتیاط کرنی ہے. لیکن مطلقاً اگر ہے اتنا تقویٰ, اتنا دم ہے, تو یاد رکھیے گا بچوں کو محفوظ, تو نتھنگ لائک اٹ, ایسی تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس میں ڈر زیادہ یہ ہے کہ بچے ادھر ادھر, کیونکہ یہ چیز جادو کا کام دیتی ہے. 2 سال کا بچہ بھی اس کی طرف ایسے کھینچتا ہے. تھوڑی دیر میرے ساتھ بھی, میں گھر پہ جب جاتا نا تو بچے پیار کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد اس کو پکڑ لیتے ہیں, مجھے چھوڑ کے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے. چھوٹے بچے, 2 سال کا 5 سال کا بچہ بتا رہا ہوں. اور چھوٹی والی میں مثال دے رہا تھا کہ وہ کیسے کھول کر کے اپنے مطلب کی چیز لگا لیتی ہے, صرف 2 سال کی ہے. تو ہاں ٹھیک ہے, وہ ہے اور یہ رہے گا, تو اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح سے بچے کی جو نشو و نما ہے اس میں ہمیں ہر وقت بچے کے ساتھ جب ہم ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہیں, تو اس کی عملی تربیت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات جو تھیں عملی ہوتی تھی. ایک تو تعلق جڑا ہوا ہے, پہلی بات کہ میں پہلی بھی عرض کر چکا تھا, تعلق اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تہجد پڑھنے کو, حضرت ابن عباس کو, تو ان سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت. بھائی براہ راست کہہ سکتے تھے کہ تہجد پڑھا کرو میاں, پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہے ابن عباس مجھے تم سے محبت, پھر کہہ رہے ہیں کیا اچھی بات ہو تم تہجد بھی پڑھنے لگو. اپنے جو صالح صاحب ہیں, حضرت حفصہ کے بھائی, حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں بھی تہجد کا تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے حضرت حفصہ سے تعریف کر رہے ہیں, نعم الرجل ابن عمر, کتنے زبردست آدمی ہیں ابن عمر, بڑا ہی اچھا ہوتا تہجد بھی پڑھتے. اب جب بہن بات پہنچائے گی تو صرف یہ بات پہنچائے گی کہ تہجد پڑھا کرو, یہ بات پڑھائیں, پہلے تمہاری تعریف کر رہے تھے. تعریف کرے تو کیا ہوا, دل میں جگہ بن گئی, دل میں رستہ بن گیا, اب نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے, بچوں سے تعلق ایسا ہے, سلام میں پہل کر رہے ہیں,
ولیمے کے اندر گئے, بچے ارد گرد ہیں, بچے بھی, بڑے بھی کھنچ رہے ہیں, بچے بھی کھنچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اپنے بچوں سے تعلق کیسا ہے, چھوٹے بچوں سے تعلق کیسا ہے, واقعات پڑھتے رہتے ہیں. حضرت حسن کے ساتھ, حضرت حسین کے ساتھ سجدہ طویل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ پوتوں میں سے ایک کوئی جو ہے نا وہ کندھوں پہ چڑھ گیا سجدے میں. اللہ کے نبی, سجدے جیسی مقرر عبادت ایک بچے کے لیے آپ نے لمبا کر دیا سجدہ. کیوں؟ اولاد کی اہمیت, اس کی محبت, اس کی قدر دل کے اندر ہے. ایک دفعہ ہم اگر مسجد میں کریں تو وہ قرآن مسجد میں کہ ایک دفعہ ایک بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے گود میں یوں کر کے اٹھا کے قیام میں نماز پڑھے, نماز جاری, پھر وہ ہوئے تو وہ رونے رو رہا تھا بچہ, یا کیا کرا تھا, اس کو اٹھا لیا گود میں. ایسی شفقت. خطبہ دے رہے, حضرت حسن حضرت حسین آئے, وہ جبہ ذرا سا لمبا تھا تو لڑکھڑا کے ٹرپ کر رہے تھے, اس میں گر رہے تھے, تو خطبہ مختصر کر کے ان کے پاس جا کے ان کو گود میں اٹھا لیا, صدق اللہ العظیم کر کے اس کو لپیٹ کر, اور پھر یہ بھی بات کہی کہ اولاد جو ہے ٹیسٹ ہے, یہ آپ کے لیے ٹرائل ہے, فتنہ والی آیت پڑھی. لیکن محبت نبی کے. ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے ہیں تو اقرا بن حابس جو قریب کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ ایسے بچے کو پیار کر رہے ہیں, میں نے تو کبھی, میرے 10 بچے, میں نے کبھی پیار نہیں کیا کسی بچے کو. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحم کرتا ہے اسی پہ رحم کیا جاتا ہے. یرحم یرحم. حضرت عمر کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا. حضرت عمر کو تو ہم سمجھتے ہیں نا صرف جلالی سائڈ تھے, لیکن سنت کے متبع تھے یہ حضرات, نبی کے کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی. تو بچے کو پیار کر رہے ہیں, اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں. تو ایک گورنر ان کے ساتھ, ایک وہ تھے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ امیر المومنین ہو کے بچوں کو پیار کرتے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کا روب دبدبہ ایسا ہونا چاہیے, آپ بچے کو, چھوٹے سے بچے کو پیار کرتے. رضی اللہ عنہ, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو ہے اگر تمہارے دل کو اللہ نے رحم سے محروم کیا تو میری کیا غلطی ہے. اور پھر بعد میں اس کو گورنر, کیونکہ جب تمہارے بچے کے دل میں تم نے, میں نے تو کبھی نہیں کیا پیار, اگر تم نے اپنے بچے کو پیار نہیں کیا تم عوام سے کیا پیار کرو گے. تو اس کو ان کو معزول کر دیا, سیک کر دیا. ہو سکتا اور وجوہات بھی ہوں, لیکن یہ واقعہ آتا. تو یہ ایک فطرت ہے, یہ عین اسلامی چیز ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پیار کریں, ان کو گھمانے لے جائیں, ان کے لیے ایک وقت آپ کے لیے مختص ہو. سنڈے کی صبح کر سکتے ہیں, سنڈے کی صبح ہو, فرائیڈے کی شام ہو, فرائیڈے کی جو بھی ہو سکے, آپ نے بچوں کے ساتھ ایک فیملی ٹائم دینا ہے جس میں والدہ نے بھی بچے کے ساتھ وقت گزارنا ہے. سب کو اس کی اچھی یادیں, اچھی واپس. مجھے یاد ہے کہ جو میرے والدین 84 میں پہلی دفعہ ایک ہمیں گھمانے کے لیے اسلام آباد, مری اور آگے لے گئے تھے, تو میں ابھی تک نہیں بھولتا وہ, اور اس کی جو ایک مٹھاس ہے اس گھومنے پھرنے کی, وہ نہیں بھولتا. اور والدین سے جو محبت آئی, ان کی شکر گزاری کی جو احساس ہوا, وہ بھی نہیں بھولتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا نہیں ہے. ہم دنیا سمجھتے ہیں, یہ غفلت ہے, یہ اللہ سے, یہ میں اسی ٹائم میں جو ہوں وہ اتنی نفلیں پڑھ لیتا, اتنا قرآن یاد نہیں. نہیں بھائی, یہ عین دین ہے. اسی سے آپ کی نسلوں کا بقا ہے, اسی سے ان کی نسلوں, یہ شیورٹی ہے انشاءاللہ کہ وہ فطرت پہ ہوں گے, وہ ان کے اندر محبت کا جذبہ ہوگا جو اسلام فطرت چاہتا ہے. وہ سخت نہیں ہوں گے, وہ ایک میچور, ایک اچھے معاشرے کا ایک زبردست ایک سرمایہ بنیں گے. اور آپ کے ساتھ بھی یاد رکھیے گا, جس طرح سے آپ کے ساتھ, اگر آج آپ اپنے والدین کو اس کے پیچھے اور اپنے لیپ ٹاپ کے پیچھے ٹائم نہیں دے پا رہے, تو آپ توقع نہیں رکھیں کہ آپ کے بچے آپ کو ٹائم دیں گے. آج کل تو ویسے الٹا بھی ہو رہا ہے. کبھی کبھی میں اپنی امی سے بھی شکایت کرتا ہوں کہ آپ, ہوتا ہے نا بعض اوقات, اب تو جب نانیاں اور دادیاں بھی, وہ پہلے جو ہوتی تھی پاندان کھولتی تھیں, اب وہ آئی پوڈ کھولتی ہیں, وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتی ہیں, اور وہ بھی ان کی بھی ہیں, مطلب دیندار سے دیندار, وہ دیندار پروگرامز دیکھ رہی ہوتی ہیں, سارے وہ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اب وہ فیملی ٹائم کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم اپنی نانی کے ساتھ رمضان کا جیسی افطار ہوئی, مجھے یاد ہے نانی پاندان کھول کے بیٹھی, دادی پاندان کھول کے بیٹھی, پوری مجلس لگ گئی. اب تو جیسے کام ہوا, وہ جناب وہ سیل فون پہ لگا ہے, وہ آئی پوڈ پہ لگا ہوا ہے, وہ فیس بک اکاؤنٹ کھول کے بیٹھا ہے, وہ واٹس ایپ کر رہا ہے. تو یہ فیملی ٹائم کی جو کمی ہے, یہ بھی ایک ضرر کا باعث ہے. یہ مزاج ہمارا اسلامی مزاج نہیں ہے. بچوں کی عملی تربیت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ, میں نے کہا کہ ان سے تعلق جوڑتے تھے. دوسرا یہ کہ عملی اس طور پہ بتاتے تھے. وہ میں چند اشارے کروں گا, آپ کے ذہن میں آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی تربیت کا طریقہ کیا ہوتا تھا. کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بے حیائی کی خواہش ہے کہ میں بے حیائی کروں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ کیا تم چاہو گے تمہاری ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, فلاں کے ساتھ ہی ہو. اور پھر اس کے سینے پہ ہاتھ مارا, دعا کی اس کے لیے, اور اس نوجوان نے کہا کہ آج تک میں نے کبھی دوبارہ اپنے دل کے اندر وہ دائیا محسوس نہیں کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ بھی سکتے تھے، اس کو اتنی اللہ کے نبی، سب سے اعلیٰ ترین مخلوق، سب سے عزت والی شخصیت کے سامنے یہ اتنے بڑے کبیرہ گناہ کی کھلے عام بلا ٹھٹائی کے ساتھ بلا جھجک خواہش اظہار کر رہا ہے، اس کو تو اسی پہ سنسار ہو جانا چاہیے. ایک جذبہ تو یہ ہے نا. لیکن اللہ کے نبی کا کیا عمل ہے؟ نہایت شفقت سے، بڑے زبردست سمجھانے والے انداز سے. تو کیا ہم بھی اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جو تم نے چھوٹی بہن کی پٹائی لگائی، اگر تمہارا بھائی بڑے بھائی تمہارے ساتھ یہ پٹائی لگائے تمہیں کیسے لگے گا؟ کبھی ہم یہ جملے بولتے ہیں، کبھی ہم اس کو سمجھاتے ہیں اس طرح سے کہ اس کو اس اسپاٹ پہ ڈالتے ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع نہیں چھوڑتے تھے. اور دیکھ رہے ہیں صحابہ متوجہ ہیں، اب خزاں کا موسم میں پتے جھڑ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے ہوٹے نہیں لا رہے ہیں. ایک بات کہہ دینا بھی کافی تھا کہ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں. لیکن کیا وہ امپیکٹ ہوتا کہ جب ہلایا اس کو اور جب بالکل ہی درخت خالی ہونے لگا، دھڑ 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 ایک دم تیزی کے ساتھ اس کے پتے جھڑنے لگے؟ دیکھو ایسے جھڑتے ہیں. جب نماز پڑھتا ہے نا مومن، وضو کر کے جاتا ہے اور وہ کرتا ہے تو اس سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں. اس میں بڑی نفسیات کا بڑا، ہم جو ہوتے ہیں وہ لٹھ مار کے ڈانٹ دے دیتے ہیں، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے کی نفسیات کو کہ اس کے لیے کیا ہے، اس کو کس چیز کی سمجھ ہے، اس کی سائیکل. لاسٹ ٹائم میں نے شاید یہ بتائی بھی تھی بات کہ صحابہ سے کہ تم میں سے کون ہے جو عقیق میں بطحا میں زبردست بازار تھے مدینہ کے، وہ اس کے وہاں جائے اور اونٹنی، سرخ اونٹنی پکڑ کے لے آئے اور نہ پیسے دینے پڑے ہیں. میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، نہ کسی کو گن پوائنٹ پہ لینا پڑے، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، یعنی قطع رحمی بھی نہ ہو، الفاظ تو دوسرے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں. نہ کسی کو چھیننا پڑے، نہ FIR کٹے، کچھ بھی نہ، اور جا کے لیا اس کی اپنی وجہ گیا اور آیا. اس کو تو کمانے کی حاصل کرنے کے لیے تو لاکھوں کی، اور پتہ نہیں شاید آج کل کے حساب سے کتنے لاکھوں کی تو وہ اونٹ نہیں ہوتی، تو اس کو تو کماتے میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے ہیں. اب آپ گئے ہیں 5 منٹ میں لے کر آ گئے، آپ کی ہو گئی. اب نبی کہتے ہیں اب صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ سارے متوجہ. کہنے کو یہ کہہ سکتے تھے بھائی قرآن کی آیت جب پڑھتے ہو جا کے مسجد میں تو بڑا ثواب ملتا ہے. نہیں، پہلے سوال کیا، سارے متوجہ ہو گئے. جب متوجہ ہو گئے تو اب بولا کہ جب تم جا کے مسجد میں 1 آیت یا 2 آیت کا پڑھ لینا، ایسے ہی ہے کہ تم اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ہے. اب وہ ایک ذہن میں بینچ مارک بن گیا. اب ہمارے بچے ظاہر اونٹ نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ہم ان سے کہیں گے کہ یار آج کل میرا بچہ میرے پیچھے، ایک گاڑی میں نے بیچی تو وہ سارے دن ہر روز کی تحقیق کا، چھوٹا 5 سال 6 سال کا بچہ. ابا آپ کون سی لیں گے، پریس لیں گے کہ فریڈ لیں گے کہ فلاں لیں گے؟ میں ابا میرا خیال آپ یہ گاڑی لے لیں. اتنی نالج ہے اس 6 سال کے بچے کو، کون سی گاڑی ہے، کون سی گاڑی ہے، کون سی. اب اس کے دل میں گاڑی کی محبت بیٹھی ہوئی. اچھا بیٹا تم جا کر یہ قاری صاحب سے پڑھو گے نا، یہ قاعدہ پڑھ لو گے، یہ تھوڑی سی وہ پڑھ لو گے نا، آج قاری صاحب سے تنگ کر رہا ہے. اچھا یہ بھی ہمارے دین میں اہم بات ہے کہ 7 سال تک تعلیم کے معاملے میں بچے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. جو ہمارے اسکولس میں الٹا ہوتا ہے کہ اس کو ہم رٹا رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، مار پیٹ تک کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا 7 سال تک اس کے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہمارے عین دین کا حصہ ہے، اس کی نفسیات کو، اس کی معصومیت کو برقرار کرنے کے لیے. تب بچے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز تمہیں ملے گی جب تم یہ قاعدہ پڑھو گے. اب اس کے دل سے اندر سے یہ خواہش آ رہی ہے. عملی طور پہ بچے کو دیکھا، مثلا صبح شام کے سارے اذکار اس کو سکھائے، اس کی نماز خود دیکھی، کیا اس کے رکوع میں تعدیل ہے کہ نہیں، کیا رکوع میں انگلیاں ٹھیک ہیں کہ نہیں، جب مسجد سے نکل رہا ہے تو کون سا پاؤں باہر نکل. اب یہ وہی والد کر سکتے ہیں جس کو فکر ہو، جس کو فکر ہے، وہ اپنے بچوں کو واچ کر رہا ہے. ابھی سے اگر 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں اس کی عادت پکی ہو گئی مسجد سے نکلتے بایاں پاؤں نکالنے کی، اب اس سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا، اور صدقہ جاریہ آپ کا ہے، ریمیٹنس آپ کو پہنچے گی. موٹی موٹی چیزیں، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، ٹوپی پہن کے رکھنا ہے، اس فلاں وقت ٹوپی پہننی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتماد کرنا ہے، ٹخنوں سے اوپر پانچے رکھنے ہیں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں مفتی احسان کلیم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ایسی عادت ڈالی تھی والد صاحب نے. والد صاحب ان کی صحبت یافتہ تھے، مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ کے صحبت یافتہ تھے، ان کے صحبت یافتہ کی صحبت یافتہ تھے. میاں جو نجم احسن ہے، بابا نجم احسن نازم آباد میں ہوتے تھے، تو وہی کہتے ہیں کہ بچپن سے میں تو پینٹ شرٹ پہن کے بڑا ہوں. وہ کہتے تھے کہ اتنی وہ ہوتی تھی ہمیں کہ ہم سر پہ ٹوپی یا پاؤں کے نیچے شلوار کا، یعنی طبیعت میں تقدر آ جاتا تھا، تکلیف ہو جاتی تھی اگر کوئی ایسی صورت ہو. تو ہم بھی اپنے بچوں کو اس پہ ڈال سکتے ہیں. اس اسٹیج پر یہ کرنا آسان ہے. لیکن ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کو ہم تقوی پہ ڈالتے ہیں تو دیندار لوگوں کے اندر عام طور پہ جو اس کو بیماری ہمارے بڑے کہتے ہیں، تو میں اس لیے بیماری کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، وہی ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کسی پینٹ شرٹ والے کو دیکھتا ہے جس کی ٹخنے سے نیچے پینٹ جینز جا رہی ہے، تو اس کے دل میں
اس کی تذلیل، اس کو ہلکا سمجھنا، یہ آ جاتا ہے. یہ اس متقی کے لیے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے، اس کے دل میں جو ایمان ہے، جو اس کی قدر اس کی وجہ سے ہے، تو اس کی قدر کو نہ پہچاننا، اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے اپنے دل میں اس کی نفرت بٹھا لینا، یہ بڑا خطرناک ہے. کیونکہ نہ اس کو فائدہ پہنچا سکے گا، نہ آگے دعوت دے سکے گا، نہ اس سے محبت کر سکے گا، نہ اس کو صحیح راستے پہ لا سکے گا. بلکہ ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی ڈر ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کے بارے میں آیا کہ جو گناہ گار تھا اس کے بارے میں جو نیک تھا، اس نے ایونچولی دعوت دیتے 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 ایک پوائنٹ آیا، فرسٹریشن میں قسم کھا لی، ہرگز اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے، ہرگز تمہیں جہنم میں داخل. تو معاملہ اللہ نے الٹا کر دیا. تم کون ہوتے والے فیصلہ کرنے والے، قسمیں کھانے والے؟ لہٰذا کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جو ہو وہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اسی لیے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے یہ حقیر ہے. کسی مسلمان کی تحقیر آپ کے دل میں آ گئی، آپ کی اپنی تحقیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ثابت ہو گئی. تو ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. ایک اور اہم پہلو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ خود، آپ کا رویہ ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑا ٹیچنگ لیسن ہے بچے کے لیے. آپ اپنے ملازمین سے کیسے بات کر رہے ہیں، آپ کی اہلیہ آپ سے کیسے بات کر رہی ہیں، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں. ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ایک طرف میں نے اپنی اہلیہ کو زور سے غصے میں بات کی، کہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے یہ کر لیا کرو. تو بچوں کو میں آپ بتا رہا ہوں، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ذرا سا نرمی سے بات کرو، الطاف سے بات کرو، لطف سے بات کرو، آسانی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو. تو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایک معاملہ کہ واٹ یو آر ڈوئنگ از سو لاؤڈ دیٹ آئی کینٹ ہیئر واٹ یو آر سیئنگ. جو تم کر رہے ہو اتنا میرے کانوں میں گونج رہا ہے، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے سنا ہی نہیں دے رہا کہ تم کہہ کیا رہے ہو. یعنی ایک والد ہے، وہ سٹا لگاتے ہوئے کہے بیٹا کبھی بھی سگریٹ نوشی نہ کرنا. سٹا بھی ساتھ ساتھ لگا رہا ہے، سرور بھی لے رہا ہے، آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں، مزے بھی لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ والد بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پینا. تو اس کے ظاہر اثرات نہیں ہوں گے. تو میں بچے کو کہہ رہا ہوں بیٹا ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، میں غلام ہوں، میں کیسے اللہ کی نعمت ہے میرے سامنے، میں کیسے اس کی ناقدری کروں، اور میں خود ٹیک لگا کے کھانا کھا رہا ہوں. میں خود جو ہوں وہ اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ اوپر ہو گئے، اب میں وضو کرنے اٹھ رہا ہوں. بچوں کو رات کی تعلیم میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. میں اپنے آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہوں، ہر ایک کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ پہلی یہ کہ میں اہتمام کروں، بچے آٹومیٹکلی اہتمام کریں گے. میں نے یہ بحیثیت باپ کے جو سب سے بہت بڑا میں نے محسوس کیا کہ بہت کارآمد، بہت مجرب چیز جو ہے، بچوں کو اگر آپ کسی طرح فجر کی نماز کے لیے، فجر کی نماز عام طور پہ لڑکوں پہ بھاری ہوتی ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول ایسے ٹائم پہ ہوتا ہے گرمیوں میں خاص طور پہ کہ بچوں کو دوبارہ نیند لینی پڑتی ہے، پھر سوئیں، پھر اٹھیں، پھر یونیفارم بدلیں، مشکل ہوتی ہے. تو اکثر دیندار سے دیندار والدین بھی جو ہے نا بچوں کو گھر پہ نماز پڑھا دیتے ہیں فجر. اگر ہم کسی طرح سے فجر کی نماز کے لیے بچوں کو اپنے ساتھ اٹھا لیں اور ساتھ لے چلیں، اور صبح کے اذکار کی لسٹ ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، اعوذ بک من شر ما فیہ ومن شر ما. ساری چیزیں اس میں آ گئیں. یا اللہ خدا ہدایت دے دے، خیر دے دے، حفاظت دے دے، دن کی جتنے شر اس میں سب سے پناہ دے دے. بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات، ساری حفاظت آ گئی. آیت الکرسی، حامی، یہ ساری پوری، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ. یہ ساری کل میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ زبان پہ چڑھ جائے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتے. 5 منٹ ہمارا 7-8 منٹ شاید پیدل فاصلہ بنتا ہے مسجد تک گھر سے، اور 5 منٹ لگتے ہیں گاڑی نکالنے میں، پارک کرنے میں، پوری ہو جاتی ہے. واپسی بھی سورہ یاسین پوری ہو جاتی ہے فجر کے وقت جاتے آتے ہوئے. اور جس دن یہ کام ہوا، جس دن یہ کام نہ ہوا، ہم فرق محسوس کر سکتے ہیں اس کی نورانیت میں، اس کی حلاوت میں، اس کے اندر عافیت میں، اس کے اندر نور میں، اس کے اندر دل کی کیفیت میں. صبح کا ایک عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا 5 منٹ کا عمل ہے. 5-6-7 منٹ میں بچہ حافظ ہے، 5 منٹ زیادہ یہ سورہ یاسین میں نہیں لے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم نے ڈال دیا، تو بچے کی ہم نے حفاظت کی بھی انشورنس لے لی، بچے کی اخلاقی، علمی، روحانی، گناہی سے بچنے کی ساری چیزیں اس کو دے دی.
تو یہ چیزیں جتنی جلدی سکھا کر کے رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں ہر طرح کی حفاظت اس میں آ گئی. میں نے ایک یہاں پر ایک کچھ کاپیز کرائی ہیں آپ حضرات کے لیے, آپ لوگ لے جانا نہ بھولیے گا. جتنی دعائیں قرآن شریف اور احادیث میں آئی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں, اس تقریباً اس میں ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. 2 سائٹ پہ اس کا ترجمہ بھی ہے, تھوڑا سا ترجمہ کہیں کہیں ٹائپو ہے, لیکن غور سے دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا. وہ میں نے فوٹو کاپی ہونے کے بعد دیکھا, لیکن آیات میں دعاؤں میں کوئی ٹائپو نہیں ہے. تو یہ ہم یاد رکھیے گا. پھر میں اصرار کر رہا ہوں, پھر میں تکرار کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی متاع, سب سے بڑا سرمایہ آپ کی بچے ہیں. ہم سب اپنے اپنے بچوں کو بجائے مدارس کے, اسکولز کے, دوسرے اداروں پہ چھوڑنے کے بجائے خود اگر اس کا اہتمام کر لیں اور خود اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا معاشرہ سدھر جائے گا, سارا معاشرہ خود ہی واپس رستے پہ آ جائے گا. ایک آخری بات پہ بات ختم کروں گا کہ یاد رکھیے گا کہ ابھی جیسے یہ جاگنے والی راتیں آ رہی ہیں, مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ان جاگنے والی راتوں میں ہمارے یہاں نانی کے خاص طور پہ چاندنی بچھتی تھی, سب مل کے آ کے بیٹھتے تھے. کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا تھا, کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, تو کوئی تسبیحات کر رہا ہوتا. پھر رات میں جب تھکنے لگتے تھے تو نانی ہم کو اپنے پاس بلاتی تھی, اور کبھی حضرت موسیٰ کا واقعہ, کبھی حضرت ابراہیم کا واقعہ, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ. اس سے کیا ہوا کہ اس ماحول, اچھا ظاہر اللہ کی یاد ہے, اس کی برکات ہیں, پورا ماحول بنا ہوا ہے. تو ایک جو ہم نے انٹلیکچوئل بات کی, ہم نے جسمانی بات کی, میں روحانی بات کر رہا ہوں, روحانی تربیت کی. اب ان جاگنے والی راتوں کی برکات ایسی ہیں کہ جو بچہ وہ واقعات سنے گا, جو ماحول دیکھے گا, جب دیکھے گا صلاۃ الحاجت پہ پڑھنے پہ یہ مل رہا ہے, یہ میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں تو یہ مل رہا ہے, ساری چیزیں. تو جو بچہ سے گزر گیا, تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بہت خوشی سے جاگتے تھے سحری تک. تو اس کے اندر آپ نے ایک ایسی زبردست بیج بو دی روحانیت کی, ایمانیت کی, وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے. جو آپ نے اس کی ساتھ ساتھ واقعات سنائے, قرآنی واقعات سنائے, احادیث سے واقعات سنائے, آپ کو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا, یا کم از کم ایک فرد, والدہ والد کوئی ایسا ہو, نانی دادی کوئی ایسی ہو جو اس کو یہ بتائے, جس کو ساتھ پڑھائے. جب وہ پڑھائیں گے تو پھر وہ اس کے اندر یہ چیز ہوگی. یاد رکھیے گا کہ یہ ساری گارنٹیز اس وقت جب ہم اہتمام بھی کر رہے ہیں, سورہ کہف میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے تعبیر پیش کی کہ کیوں انہوں نے ان یتیموں کے لیے وہ دیوار ٹھیک کر دی تاکہ اس میں سے خزانہ نکال دیں, تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی وَأَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ جو ان کا والد تھا وہ نیک آدمی تھا. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو تھا وہ ساتویں پشت تھی اس کی, جو خزانہ دبایا تھا وہ 7 پشت پہلے تھے. ایک روایت میں ان کی جعفر بن محمد کی روایت اس میں آتا. تو گویا کہ اگر آپ نیک ہوں گے اور آپ اہتمام کریں گے تو یہ جو نفع ہے, یہ دین کی بات ہے, ہمارے نصوص سے ثابت ہے بات, تو اس کا نفع آپ کی 7 نسلوں کو, کہنے کی بات نہیں ہے, یہ روایتی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے دین میں ہے. اس کا نفع نسل در نسل آگے پہنچے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اموی دور ختم ہوا, عباسیوں کی حکومت آئی, ابن عباس کی ان کی حکومت آئی, عباسیوں کی بنو عباس کی حکومت آئی, تو جتنے بادشاہ تھے ان کے نسلیں تھیں, وہ سب جو تھے وہ جامع مسجد کی سیڑھی کے سامنے کوئی بھیک مانگ رہا. عجیب حالات ہوئے انہی شہزادوں کے, انہی اعلیٰ نسل کے, ان کی بچوں کے عجیب حالات ہوئے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے جو تھے وہ کوئی قاضی تھا, کوئی اور بڑی گورنمنٹ پوسٹ پہ تھا, کوئی اور اچھی پوسٹ پہ تھا. اور اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو یہ دوسرے لوگ جو تھے, جو دوسرے خلفاء تھے, یہ اپنے بچوں کے لیے بڑی جائیدادیں اکٹھی کرتے تھے. اور اس کے برعکس حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ الزام لگتا تھا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا. تو ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حرام کا ایک پائی بھی, ایک وہ بھی اپنے بچوں کے لیے آگے نہیں چھوڑا, بلکہ ان کو اس پہ رکھا, لیکن ان کے لیے ان کی تعلیم ایسی دی کہ وہ آگے تک سچ چلے. میں چھوٹی سی بات پڑھ رہا تھا ان کی, ہم ہر ایک سے دین کا مزاج ہے خذ ما صفا وضع ما قدر, جس سے اچھی چیز لے سکو اس سے اچھی چیز لو. جن کے عبدالستار ایدی کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں کہ ایک بات تو ہم مانتے ہیں نا, چلو ان کے دینی آئیڈیاز کے بارے میں مختلف باتیں سنتے رہتے ہیں, ایک بات تو میں کہ دل اس کو اللہ نے کتنا بڑھا دیا تھا, سخاوت کا مزاج کیسا بنایا تھا. تو اس کے پیچھے والدہ کی تربیت کا میں واقعہ پڑھا تھا کہ جب والدہ ان کو بیچتی تھی تو 2 پیسے دیتی تھی اس زمانے میں.
ایک پیسہ ان کے اپنے کھانے پینے کے لیے ہوتا تھا، ایک پیسے میں وہ کہتی تھی اس سے تمہیں کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے. یہ تربیت تھی 7-8 سال کے بچے کی، عملی تربیت تھی. تو یہ سب کام ہم بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کا ارادہ کریں. یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک چھوٹا سا چند آدھے گھنٹے کا لیکچر تھا، 40 منٹ پون گھنٹے کا لیکچر تھا، یہ جو ہے یہ اختتام نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. ابتدا ہے، ہمیں خود سیکھنا ہے، خود دیکھنا ہے، خود علماء سے مشورہ کرنا ہے. عجیب ایک چیز جو میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں آپ سے بھی شیئر کر لوں. ہمارے کچھ دوست ہیں جو یعنی اس سائیکل میں ہیں، علماء میں سے، صاحب نسبت علماء میں سے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے کی تشکیل ایک ایسے قابل اعتماد ٹرسٹ وردی اپنے قریبی ایسے دوست کے ساتھ کر دی، ایک عالم، اور ان کے ساتھ دے دے. کہ بہت ساری چیزیں بچہ آپ سے بے تکلفی کے ساتھ نہیں بتا سکتا، تو وہ ان کے قریب ایسے کر دیا کہ وہ ان پہ نظر رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ شیئر کریں گے. جیسے مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہ جو شیخین ہیں مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہاتھ پکڑا کے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا. تو اسی طرح سے ہم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایک قابل اعتماد مفتی ان کے ساتھ ہاتھ میں دے دیا، وہ بھی ساتھ ساتھ تربیت کر رہے ہیں. وہ کوئی پیسہ نہیں لے گا آپ سے، اس طرح کے لوگ پیسے نہیں لیں گے، وہ اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیں گے اور عملی تربیت بھی کرتے رہیں گے. یہ تمام اسباب ہیں جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ ہماری نیت میں ہم سے زیادہ مقبول ہوں. میں حافظ نہیں ہوں الطاف صاحب کی طرح، میرے بچے انشاءاللہ حافظ ہوں. میں متقی نہیں ہوں، میں عالم اس طرح کا عالم نہیں بنا بچپن میں جیسے بننا چاہیے تھا، میرے بچے بن جائیں. ابھی میں نے کوشش کی کہ بچے کو عربی سکھانے کے بعد 12 سال کی عمر میں، اس دفعہ جب وہ قرآن سن رہا تھا پہلی دفعہ سامع کی حیثیت سے، بالغ نہیں ہوا ابھی، تو میں نے اس کو ایک مفتی صاحب کو کہہ کے اس کو جو پارا اس نے اس دن تیار کرنا ہوتا تھا قاری صاحب کے ساتھ سماعت کے لیے رات میں، اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ میں بٹھا دیتا تھا. عربی اس کی شدبد ہے، میں کہتا اس سے نکلوائیں ترجمہ کیا ہوگا. اب کیا کہ قرآن صرف یاد کرنے کے درجے میں نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ اس کی اتنی بھی نسبت ہے کہ قرآن جب پڑھے گا تو مفہوم اس کے ذہن میں ساتھ ساتھ آئیں گے، اس کے اثرات اس کے دل پہ ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یہ سارے کام ہم انشاءاللہ ہمت کر کے کر سکتے ہیں. جتنا ہم اس میں گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی دعائیں کریں گے، دعائیں انشاءاللہ ضرور لے کے جائے گا. اہتمام سے کریں، کچھ دعائیں ایسی ہر فرض نماز کی بات کریں، اس کا اہتمام کریں کہ ہم اس دن میں والدہ والد کے زبان پر چڑھ جائیں، اس کو بار بار کرنے والے بن جائیں. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے اس کے لیے. اگین یہ موضوع ایسا ہے الطاف بھائی کہ اس پہ ورک شاپ ہو سکتی ہیں، لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابتدا ہے سفر کی. اس کو انتہا نہ سمجھیے، بلکہ اس کی بنیاد پر ایک پلان بنائیے، اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیجیے بڑوں کے ساتھ کہ کیسے بچوں کو بہترین مقبول ترین بنائیے. کیونکہ امت کو، انسانیت کو اگلی نسلوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے مضبوط قسم کے مسلمانوں کی، نظریاتی طور پہ مضبوط ہوں، روحانی طور پہ مضبوط ہوں، جسمانی طور پہ مضبوط ہوں، فائنینشلی مضبوط ہوں، اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری نسلوں کو یہ تمام فضائل، یہ تمام خصائل عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.